السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسن مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں HM TV۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن لوگوں نے حد سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لینے کی وجہ سے، کچھ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے، تو کچھ ایسے لوگ جنہوں نے حد سے زیادہ طاقت حاصل کر لینے کی وجہ سے غرور و تکبر میں آ گئے کہ پھر انہوں نے نہ صرف خدا کا ہی انکار کیا بلکہ اپنے خدا کا ہی مذاق بنایا اور للکارنا شروع کر دیا۔ لیکن اونچائیوں پر بیٹھے یہ سارے لوگ کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گرے کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں جو پہلا نام آتا ہے ٹینکارڈو نیوس کا، جو کہ دراصل برازیل ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک بار اس نے ایک بڑے مجمع میں اپنے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، "گاڈ ڈیٹس فار یو"، یعنی کہ خدا یہ تمہارے لیے ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس انسان کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ الیکشن سے پہلے ٹینکارڈو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ آنے والے الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا، اور اس کام کو کرنے سے خدا بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ یقینی طور پر ٹینکارڈو الیکشن جیتا اور بھاری اکثریت سے جیتا، لیکن اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے سے ایک دن پہلے یعنی رات کے وقت خطرناک طریقے سے وہ بیمار پڑا اور 38 دن تک بیڈ پر ہی پڑا رہا۔ 38 دن کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹینکارڈو الیکشن جیتنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی اپنی گدی پہ نہ بیٹھ سکا۔ اس لسٹ میں دوسرا نمبر توماس اینڈریو۔ دوستو، یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے مشہور جہاز ٹائٹینک تیار کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک تیار کیا تو اسے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اس قدر پرفیکٹ ہے کہ نعوذ باللہ اسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی مرتبہ سمندر میں اتارا گیا تو ابھی یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس شپ میں دنیا کے مشہور بزنس مین اور کئی مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں اینڈریو بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندر حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو شگاف پڑ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کا برفیلا پانی تیزی سے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس جہاز میں 1500 افراد شامل تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس سمیت بنائے ہوئے شپ کو سمندر میں غرق کر دیا، یہاں تک کہ اینڈریو کی لاش تک نہ مل سکی۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نام اسٹیفن ہاکنگ کا ہے، جو کہ ہماری نئی دنیا کے سب سے بڑے جینیس سائنسدان مانے جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی طرف سے بلیک ہول اور یونیورس سے جڑی ہوئی باقی بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بہت سارے آئیڈیاز دیے گئے ہیں جن کو دنیا بھر میں قبول کیا جاتا ہے، لیکن گاڈ کو لے کر اسٹیفن ہاکنگ کے خیالات پورے طریقے سے نیگیٹو تھے۔ بلکہ کئی بار تو اسٹیفن ہاکنگ کی طرف سے جب گاڈ کے بارے میں بات کی جاتی تو بڑا ہی بھدا اور عجیب گستاخانہ لہجہ اپنایا جاتا تھا۔ اس سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی طرح خدا کا وجود بھی جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اس سائنٹسٹ کی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دنیا خدا نے نہیں بنائی بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا یونیورس اپنی تصویر بدلتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے اس سائنٹسٹ کی اپنی پرسنل لائف بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر دنیا میں چرچوں کی وجہ بنی رہتی تھی۔ آدھی سے زیادہ عمر یہ انسان پیرالائز رہا اور صرف ایک چیئر پر ہی بیٹھا رہا، اور ایلن میسن نامی اس کی گرل فرینڈ، جو کہ بعد میں اس کی بیوی بنی تھی، پوری زندگی اپنی معذوری یعنی کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان اس کے جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنتا رہا۔
کبھی اس انسان کے جسم پر زخم پائے جاتے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ۔ فی الحال دوستو اس سائنٹسٹ کی موت ہو چکی ہے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے نمرود کا۔ نمرود اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے اسے کہا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس لشکر میں صرف ایک مچھر نمرود ملعون کی ناک میں گھس گیا تھا اور اس ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حال کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور زمین پر مارتا تھا، یہاں تک کہ سکون پانے کے لیے یہ اپنے سر پر جوتے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے آخر یہ انہی سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام فرعون کا بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانتے چلیں کہ فرعون کسی خاص انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کی تاریخ میں جو لوگ مصر کی بادشاہت کا عہدہ سنبھالتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، جس کا اصلی نام رمسیس ثانی تھا، اس کی گنتی دنیا کی تاریخ کے سب سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ فرعون نہ صرف اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا بلکہ اپنے لوگوں سے اپنی زبردستی عبادت بھی کرواتا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، جن پر حد سے زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا۔ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، مگر یہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا۔ آخر میں تو اس نے ایک بڑے لشکر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا بھی کیا تھا، مگر دریائے نیل کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو خدا کے حکم سے دریا کے درمیان میں ہی راستہ بن گیا۔ لیکن جیسے ہی ظالم فرعون اور اس کی فوج نے بھی پانی کے بیچ میں ہی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے اس پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں حسن مالک آپ سے ملوں گا ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔